اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تل کا، اس پارے کا نام کیا ہے؟ تل کر رسول، اور اسی سے شروعات دیکھیے۔ تل کا مطلب یہ، اشارے کے لیے آتا ہے تل کا۔ یہ رسول، اب یہ کیا ہے؟ رسول جو ہیں وہ رسول کی جمع ہے۔ جب رسول آتا ہے تو سنگولر، اور جب رسول آتا ہے تو پلورل۔ یہ رسول فضلنا، فضیلت دی ہم نے، وی ہیو پریفرڈ، یعنی فضیلت دی ہم نے۔ فضیلت دینا مطلب پریفرڈ۔ فضلا یفضلو سے بنا ہے یہ، اور یہ کیا ہے؟ فعل ماضی ہے یہ، اور اس کا روٹ کیا ہے؟ فا ضاد لام، فضل سے بنا ہے، فضل سے۔ فضیلت دی ہم نے بعدہم، بعض ان کے، علی بعض بعض پر، منہم ان میں سے، من وہ ہیں جس سے، کلم اللہ کلام کیا اللہ نے، کلام کیا، اس نے کلام کیا۔ کس نے کلام کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کلمہ یکلمو، اسپوک، ٹھیک ہے، کاف لام میم اس کا روٹ ہے۔ کلام کیا اللہ نے، ورفع یعنی اللہ نے۔ پھر دیکھیے اللہ پر پیش آ رہا ہے، تو میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ جہاں پیش آتا ہے وہ بیسیکلی وہ سبجیکٹ ہوتا ہے، یعنی اس کا ترجمہ نے کرتے ہیں ہم، کہ اللہ نے کیا۔ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، سبجیکٹ۔ تو کلام کیا اللہ نے، ورفع و مطلب اور، رفع اس نے بلند کیا، یہ کیا ہے؟ فعل ماضی۔ رفع روٹ بھی اس کے یہی ہے، رافعین، بلند کرنا، اوپر اٹھانا۔ رفع یرفعو، اور ارفع، اور ہی ریز اینڈ ہی ریزڈ، یعنی اور اس نے بلند کیا، بعدہم ان کے بعض کو، درجاتن درجوں میں، ٹھیک ہے، درجوں میں، لیولز میں، ڈگریز۔ وآتیناہم اور عطا کی ہم نے، یہ فعل ماضی ہے، عطا یا عطی سے، آتینا فعل ماضی، عطا کی ہم نے، عیسیٰ ابن مریم کو، البینات کھلی ہوئی نشانیاں، ٹھیک ہے۔ عیسیٰ مطلب عیسیٰ علیہ السلام، ابن مطلب بیٹا، اور مریم مطلب مریم کا بیٹا، تو اس کو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ عیسیٰ ابن مریم۔ اور بینات کھلی ہوئی نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ اور تائید کی ہم نے اس کی۔ ایدنا کہتے ہیں تائید کرنا، مدد کرنا، طاقت دینا، سپورٹ کرنا، ٹھیک ہے، بیسیکلی سپورٹ کے لیے آتا ہے کہ اینڈ وی سپورٹڈ ہم۔ ایدناہم اور فعل ماضی ہے یہ، ایدا یؤیدو، اور اید، اور اس کا روٹ ہے الف یا دال، حمزہ یا دال۔ اور تائید کی ہم نے، طاقت دی ہم نے انہیں، بالروح القدس، روح القدس کے ساتھ، پاکیزہ روح کے ساتھ۔ اللہ عالم یہ کون ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جبریل علیہ السلام ہے، کچھ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خاص روح ہے، اب جو بھی ہے اللہ عالم۔ اور تائید کی ہم نے ان کی روح القدس کے ساتھ، ولو اور اگر، شاء چاہتا، اللہ مقتتلا نہیں، اقتتلا آپس میں لڑتے۔ دیکھیے یہ کیا آ رہا ہے؟ اقتتلا آ رہا ہے، فوٹ ایچ ادر، نہیں وہ آپس میں لڑتے۔ تو قاف تا لام ہی اس کا روٹ ہے، لیکن اس کا ماضی کیا ہے؟ اقتتلا، وہ آپس میں لڑا۔ یقتتلو وہ آپس میں لڑتا ہے یا لڑے گا، اور اقتتل تو آپس میں لڑ۔ جب یہ اس فارم میں آتا ہے اقتتلا، مطلب یہ ہوتا ہے آپس میں لڑنا، فوٹ ایچ ادر۔ تو نہیں وہ آپس میں لڑتے، الذین وہ لوگ، جنہوں نے، جو، من بعدہم ان کے بعد ہیں، من مطلب سے، بعدی ہم ان کے بعد، من بعدی بعد اس کے، ماں جو، جاءتہم آ گئی ان کے پاس۔ جاءت فعل ماضی ہے، فیمیل کا صیغہ ہے کیونکہ تا کے اوپر جزم آ گیا۔ جاء اور یجیء، جی تو یہاں پر کیا ہے؟ جاءت آ گئی ان کے پاس، البینات کھلی ہوئی نشانیاں، ولیکن اور لیکن، اختلفو ان سب نے اختلاف کیا۔ اختلاف کرنا کیا ہوتا ہے؟ ڈفرینسز پیدا کرنا، لڑنا، کانٹرڈکشن ہونا،
ڈفرینسز پیدا کرنا یعنی دے ڈیفرڈ، تو یہ فعل ماضی ہے. اختلفا یختلفو، تو اختلفا اختلفو ان سب نے اختلاف کیا. فمنہم، فا مطلب تو، من ہم ان میں سے، من جو، یعنی وہ ہیں جو، آمنا ایمان لایا فعل ماضی. ومنہم اور ان میں سے وہ ہیں من جس نے کفرا کفر کیا. کفرا مطلب اس نے کفر کیا فعل ماضی جس نے کفر کیا. ولو شاء اور اگر چاہتا اللہ اللہ، مقتتلو نہیں وہ آپس میں لڑتے. پھر سے وہی آ گیا اقتتلا، اقتتلو نہیں وہ سب آپس میں لڑتے. ولکنہ اور لیکن، اللہ یفعلو وہ کرتا ہے، ما یرید جو وہ چاہتا ہے. ارادہ یریدو فعل مضارع جو وہ چاہتا ہے. اب دیکھیے اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، تلک الرسول یہ رسول ہم نے فضیلت دی، بعدہم ان کے بعض کو، علی بعض بعض پر. ابھی جو ہے دیکھیے مسلمان جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو مدینہ کا ایک الگ ماحول تھا. وہاں پر یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، منافقین بھی تھے، مشرکین بھی تھے، سب میں بہت زیادہ اختلاف تھے اور ڈفرینسز تھے اور آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے. اور کوئی کہتا تھا، یعنی یہود کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام سب سے بہتر ہیں، عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام سب سے بہتر ہیں، مسلمان کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر ہے. تو اس پر ایک بار ایک مسلمان اور یہودی بحث کرنے لگے. یہودی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سب سے افضل ہیں. یہ سن کر مسلمان نے اس کو مارا کہ نہیں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی افضل ہے. اس پر اس یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کسی بھی پیغمبر پر فضیلت مت دو، قیامت کے دن سب سے پہلے میں زندہ ہوں گا، لیکن میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام پہلے سے ہی اللہ کے عرش کا پلر پکڑے ہوں گے. تو یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو فضیلت دی ہے، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ فضیلت دی ہے. ڈگریز میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو کچھ فضیلت دی ہے، کسی کو کچھ فضیلت دی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ اچھے ہیں، زیادہ بڑے ہیں، یا عیسیٰ علیہ السلام زیادہ بڑے ہیں، زیادہ اچھے ہیں، یا موسیٰ علیہ السلام. ہم کسی میں بھی کمپیئر نہیں کر سکتے اور کسی کے بھی درجے کو نہ تو گھٹا سکتے نہ بڑھا سکتے. جتنا درجہ اللہ نے رکھا ہے وہ بہت بڑا درجہ ہے ان کا. ٹھیک ہے، تو جیسے اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو الگ الگ فضیلت دی. جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ان میں سے وہ ہیں جس نے کلم اللہ کلام کیا اللہ سے، اور ورفع اور بلند کیا بعدہم ان کے بعض کو درجوں میں. اور وہ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے کوہ طور پر جا کر باتیں کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزے ان کو دیے، اور پھر وآتینا اور بہت سے ایسے ہیں جن کو ہم نے درجوں میں بلند کیا، ڈگریز میں بلند کیا. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وآتینا اور عطا کی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بینات کھلی ہوئی نشانیاں، وأیدناہ اور تائید کی یعنی ہیلپ کی ہم نے اس کی، سپورٹ کیا، بالروح القدس روح القدس کے ساتھ. یعنی عیسیٰ ابن مریم، دیکھو ہمیشہ ان کا نام عیسیٰ ابن مریم ہی لکھا جاتا ہے. ان کو بھی ہم نے کتنی فضیلتیں دی، ان کی الگ الگ فضیلتیں تھی. وہ جو ہیں بن باپ کی اولاد تھے، وہ اس لیے ان کا نام ہمیشہ عیسیٰ ابن مریم ہی آتا ہے، کیونکہ وہ ایک معجزہ ہے، صرف وہ مریم کے بیٹے ہیں. اور پھر ان کو جو ہے روح القدس کے ذریعے یعنی روح پھونکی گئی تھی ان کے اندر، مریم علیہ السلام کے اندر، تب وہ پیدا ہوئے. پھر ان کو اتنے سارے معجزے ملے، اللہ تعالیٰ نے دیے. وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے اللہ کے حکم سے، سامنے والے نے کیا کھایا ہے اور وہ کیا جمع کر رہا ہے یہ سب وہ بتا دیا کرتے تھے. اندھوں کو ٹھیک کر دیتے تھے، پیدائشی جو اندھے ہوتے تھے، کوہڑ والوں کو ٹھیک کر دیتے تھے. اتنے سارے ان کو معجزے دیے تھے. اور پھر آپس میں یہ لوگ لڑنے لگے، یعنی آپس میں نبیوں کا نام لے کر یہ لوگ لڑنے لگے. تو اللہ تعالیٰ اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، یعنی یہ لوگ آپس میں نہ لڑتے اگر اللہ چاہتا. وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، بعد اس کے جب آ گئی ان کے پاس بینات کھلی ہوئی نشانیاں،
یعنی ان لوگوں کے پاس اپنی اپنی کتابیں آ گئیں. موسیٰ علیہ السلام کی تورات لے کر آئے, انجیل عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے, سب اپنی اپنی کتابیں پڑھتے تھے. ان کتابوں میں سچائی تھی, ان کتابوں میں سب چیزیں لکھی ہوئی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشن گوئیاں تھیں. اس کے بعد بھی وہ لوگ آپس میں لڑنے لگے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان کی مرضی پر چھوڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو زبردستی باندھ کر نہیں رکھا, ورنہ اللہ تعالیٰ تو باندھ کر بھی رکھ سکتے تھے زبردستی کی میری ہی مرضی چلے گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کرا, انسان کو پیدا کیا, قرآن بھیجا, صحیح اور غلط راستے اللہ تعالیٰ نے بتا دیے, اور پھر یہ بتا دیا کہ صحیح راستے پر چلو گے تو آپ کو جنت ملے گی, اور غلط راستے پر چلو گے تو جہنم ملے گی. اور پھر آپس میں وہ لڑنے لگے. لیکن جتنی بھی مخلوق ہیں وہ ان کے پاس فری ول نہیں ہے. فری ول صرف انسان کے پاس ہے, صرف وہی فری ہے. باقی چاہے کائنات میں کوئی بھی ہو, چرند ہو, پرند ہو, کوئی بھی ہو, سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے اکارڈنگ کام کرتے ہیں. ان کے پاس وہ اپنی مرضی نہیں چلا سکتے. صرف جن ہیں اور انسان ہیں جو اپنی مرضی چلاتے ہیں, اور اس لیے ان کو جنت اور دوزخ ملے گی. اگر اچھا کام کیا تو جنت, برا کام کیا تو دوزخ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زبردستی باندھ کر نہیں رکھا. اگر اللہ چاہتے تو وہ آپس میں جھگڑتے نہ, وہ ایک رہتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی مرضی پر چھوڑ دیا, فری ول پر چھوڑ دیا. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کتاب آ گئی, اور کتاب آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا. جیسے آج ہم دیکھیں امت مسلمہ ہے کس قدر اختلاف میں ہے. ہمارے پاس قرآن ہے اور قرآن کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے, اور ہم نے سب نے یہی چھوڑ رکھا ہے. ہم نے صرف قرآن کو چھوڑ رکھا ہے, اور ہم ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں, اور ہمیں صحیح راستہ نہیں ملتا. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم آپس میں فرقوں میں بٹ جاتے ہیں, اور فرقوں میں بٹنے والا پھر جنت میں داخل نہیں ہوگا. جس نے اپنے آپ کو مسلمان کے علاوہ کچھ بھی کہا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو ہم نے بھی کیا کرا, کتاب آنے کے بعد اختلاف پیدا کر دیے. تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ جو ذمہ داری بنی اسرائیل کو دی گئی تھی, بنی اسرائیل نے اپنا کام نہیں کیا, اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ ذمہ داری چھین لی اور ہمیں دے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دے دی وہ ذمہ داری. اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ قرآن کو صحیح سے سمجھنا اور اس کو آگے تک پہنچانا, اختلاف کو ختم کرنا, لوگوں کی اصلاح کرنا, دین کے داعی بننا. یہ سب سے مین کام ہے ہمارا, جو چھوڑ دیا, اور اس وجہ سے اختلاف ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لیکن پھر بھی ان میں سے کچھ وہ ہیں جو آمنا, ایمان لایا, ومنہم, اور وہ ہیں جس نے کفرا, کفر کیا. لیکن ابھی بھی کچھ لوگ وہ ہیں جو ایمان لائے اور بہتر اور اچھا ایمان لائے, متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, اور کچھ نے جو ہے کفر کیا. پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ آپس میں نہیں لڑتے, لیکن اللہ وہ کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ان کی مرضی پر چھوڑا, اس لیے وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا دنیا میں. اللہ تعالیٰ نے ان کو صحیح اور غلط کا راستہ بتا کر چھوڑا. اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن دے کر چھوڑا, ایک مینول دے کر چھوڑا. یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے. وہ معمولی ہستی نہیں ہے, اس کو جو ہے معمولی نہیں لینا. معمولی لیں گے, اس کو سیکنڈ پرائیورٹی پر رکھیں گے, اپنے بچوں کو اسکول اور کالجز اس کو فرسٹ پرائیورٹی پر رکھیں گے, تو اختلاف پیدا ہوں گے. پھر نتیجہ یہ ہوگا آپ کے بچے کس راستے پر جا رہے ہیں آپ کو خود پتہ نہیں ہوگا. اور اگر ہمیں خود قرآن نہیں پتہ ہوگا, ہم اپنے بچوں کو بھی نہیں بتا پائیں گے, اس کی امپورٹنس نہیں بتا پائیں گے. نتیجہ یہ ہوگا آگے اتنے برے حالات آ رہے ہیں, اتنے برے حالات آ رہے ہیں کہ اس میں سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا. صرف اور صرف وہی سروائیو کر سکتا ہے جس کا ایمان مضبوط ہو, اور وہ صرف قرآن کی وجہ سے ہو سکتا ہے. 254 آیت, یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, انفقو, خرچ کرو, مما, اس میں سے جو, رزقناکم, ہم نے تمہیں رزق دیا. فعل ماضی, رزقا یرزقو, ارزق, اور رازقاف اس کا روٹ ہے رزقا, یعنی ہم نے رزق دیا تمہیں, من قبل, اس سے پہلے, ان کے, یاتیا, آ جائے, یومن, دن, یوم کہتے ہیں ایک دن کو, ون ڈے, وہ دن, لا, نہیں, بیعن, کوئی سودے بازی, بے کہتے ہیں تجارت کو, سودے بازی کو, بارگیننگ کو بھی کہتے ہیں بے. بیسیکلی بارگیننگ ہی ہوتی ہے جس میں خرید اور فروخت ہو, اور پھر جو اشترا ہوتا ہے وہ خریدنا اور بیچنا ہوتا ہے, اور یہ سودے بازی ہوتی ہے, بارگیننگ. نہیں کوئی خرید و فروخت, نہیں کوئی سودے بازی, نہیں کوئی بارگیننگ, فی ہی, اس میں, ولا, اور نہ ہی, خلتن, کوئی دوستی, خلت, خلا,
دلی دوستی کے لیے آتا ہے، اس کا روٹ ہے خا لام لام، خلال، خلا، خلیل بھی، اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں بیعت کرنی پڑتی ہے، دلی دوستی کے لیے آتا ہے یہ. تو نہیں کوئی دلی دوست یا نہیں کوئی دوستی، ولا اور نہ ہی شفاعتن کوئی سفارش، والکافرون اور کافر ہم الظالمون وہی ظالم ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ حکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جہاں بھی ایمان والوں کی بات ہو نا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بس وہیں الرٹ ہو جایا کرے کہ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے. اس کو آیت کو آپ ایک جو ہے ہائی لائٹر سے ہائی لائٹ کر لیں کہ یہ ہمارے لیے حکم ہے، ہمیں یہ کرنا ہے. جب بھی ایسی آیتیں آئیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو کرو، تو فوراً اس کو کر ڈالیں، اس کو ہائی لائٹ کریں کہ ہمیں یہ کرنا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو خرچ کرو اس میں سے جو رزق ہم نے تمہیں دیا. رزق کیا ہوتا ہے؟ واٹ از رزق؟ رزق کیا صرف کھانا پینا ہوتا ہے؟ نو، رزق ہوتا ہے ہماری، رزق میں کھانا پینا بھی شامل ہے، رزق کے اندر ہماری دولت بھی شامل ہے، رزق کے اندر ہماری صلاحیتیں، اسکل، ہماری قابلیت، ایبلٹی، ہماری نالج، ہماری پاور، ہماری انٹیلیجنس، سب رزق کے اندر آ جاتی ہیں. اس کو پہچانیں، میرے اندر کیا قابلیت ہے، میں کیا کر سکتی ہوں، اور اس کو اللہ کے راستے میں پھر خرچ کر ڈالیں. کیونکہ یہ زندگی ایک بار ملی ہے، اگر یہ زندگی چلی گئی صرف ہاتھ ملتے رہ جائیں گے پھر ہم کچھ نہیں کر پائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں کر ڈالو، خرچ کر ڈالو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ نہیں کوئی سودے بازی اس میں، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے پھر کھڑے ہو کر بارگیننگ نہیں کر پائیں گے. ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ نہیں کہہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ بس ایک موقع دے دیجئے، اچھا اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے معاف کر دیجئے، یا کچھ بھی. نہ ہی کوئی دوستی، کتنا بھی گہرا دوست ہو وہ بھی اس وقت دشمن بن جائے گا. نہ ہی کوئی سفارش، کسی کی بھی سفارش کام نہیں آئے گی. ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تو کوئی سفارش کرے گا ہی نہیں، چاہے ماں باپ ہوں چاہے کوئی بھی ہو، بلکہ سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا. والکافرون اور کافر وہی ظالم ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کافر ہی ظالم ہے، آپ لوگ ظالم مت بننا، ایمان والو تم ظالم مت بننا. ظالم کون ہے؟ ظالم صرف کافر ہی ہے. ایمان والا تو رحم والا ہوتا ہے، اس کے اندر رحمت کی صفت ہوتی ہے، دوسروں پر رحم کرتا ہے، اپنے سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دیتا ہے ایمان والا. تو وہی اللہ کہہ رہے ہیں کہ اب وقت بہت کم ہے، یعنی بہت تھوڑا ٹائم ہے تمہارے پاس، کر ڈالو اس ٹائم میں، ختم ہونے والا ہے سب کچھ، بہت کم ٹائم رہ گیا اور اس ٹائم میں خرچ کر ڈالو. تو اپنے آپ کو پہچانے، اپنی اسکلز کو پہچانے. دیکھیں کسی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ صدقہ کر پائے، لیکن پھر بھی اگر جس کو صدقہ کرنا ہوتا ہے وہ چاہے تھوڑا نکالے، چاہے وہ 1 روپیہ ہی دن میں نکالے، لیکن وہ نکالتا ہے. ٹھیک ہے؟ یا اسکل، اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ میں انٹیلیجنٹ ہوں تو اس اسکل کو اللہ کے راستے میں استعمال کرے، جس سے جو بن پڑتا ہے وہ کرے، جو جس طرح دین کے کام آ سکتا ہے آئیں، کیونکہ وہی کام بہت بڑا ہوگا اور آپ کو کہاں تک لے جائے گا آپ کو خود نہیں پتا کہ آپ کتنا فائدہ آپ کا اس میں ہوگا. تو اور خرچ کرنے والے کا درجہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ جو خرچ کرتا ہے اللہ کے راہ میں، اگر کسی نے ایک کھجور کا بیج یا گھٹلی بھی زمین میں دبا دی تو، یا صدقہ اللہ کے راستے میں ایک کھجور بھی صدقہ کر دیا، تو وہ ایسا ہے جیسے وہ کسی بچڑے کو پالتا ہے اور بچڑا بڑا ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے، اتنا اجر اس کو ملتا ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.